السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع کفار و منافقین ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس میں سے پہلا ضمنی موضوع ہے کفار و منافقین کی حیثیت کیا ہے، اللہ کے نزدیک ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ 5 نکات ہیں۔ اس میں سے پہلا نقطہ جو ہے آیت نمبر 22 میں سے ہے اور دوسرا بھی اسی میں سے آیت۔ اور 22 نمبر آیت میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے بڑی سیدھی سی بات فرمائی ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ سب جانوروں سے بدتر ہے۔ شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، یہ سب جانداروں سے بدتر ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو حق آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، ہر چیز واضح ہونے کے بعد نہیں سمجھتے، اللہ نے کہا یہ بہرے گونگے لوگ ہیں، یہ قطعاً سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہی بات مختلف جگہ قرآن میں آئی ہے۔ سورہ راف کی آیت 179 میں بھی یہی بات ہے، سورہ فرقان کی آیت 44 میں بھی ہے، 94 نمبر سورت کی آیت 5 میں بھی ہے، اور 98 نمبر سورت کی سورہ بینہ کی آیت 6 میں بھی ہے۔ اس سورہ بینہ کی آیت 6 کو خوب ضرور دیکھیے گا۔ 6 نمبر آیت 98 نمبر سورت کی، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ تو جو کافر ہیں اور من اہل الکتاب، کافروں کے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، وہ آگ، جہنم کی آگ میں جائیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک هم شر البریہ، اور یہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ تو اللہ ان کو بدترین مخلوق کہہ رہا ہے۔ ہم جتنی مرضی تعریفیں کر لیں، جو مرضی دیکھ لیں، جو کچھ کر لیں، تو کفار و منافقین کو اللہ بدترین مخلوق قرار دے رہا ہے۔ کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے ریفرنس دی ہے ان کو دیکھیے گا، اللہ نے انسان کو جو اعضاء دی ہیں، جب انسان ان اعضاء سے کام لینا چھوڑ دے جس کے لیے وہ بنائے گئے ہیں، تو یہ بدترین بات ہے۔ آنکھیں کائنات کو دیکھ کر، کان حق بات کو سن کر، اور ان حقائق سے خالق کے حقیقی تک نہ پہنچ کر جانور سے بدتر ہو جاتے ہیں۔ کتنا سارا کچھ دیکھتے ہیں، کتنی کائنات ہے، یہ ڈیم ٹیلیسکوپ گئی ہے، اور کہاں کہاں کی کائنات کی وسعتیں ایسے ہی بن گئی ہیں، سارا کچھ یہ ساری تخلیقات نظر آتی ہیں، خالق نظر نہیں آتا۔ باقی سائنس میں دیکھ لیں، ایٹم میں کچھ دیکھ لیں، ہر طرف اتنی وسعتیں، اتنی گہرائی ہیں، لیکن کیا خالق نظر نہیں آتا ان میں سے؟ یہ ساری چیزیں اللہ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ بدترین لوگ ہیں۔ تو اسی بدترین میں اللہ نے مزید یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 72 ہے، اس میں دیکھیے گا، اور سورہ طٰہٰ کی آیت 124 ہے کہ دنیا میں اندھے رہتے ہیں، حق کو نہیں دیکھتے، حق پہ نہیں چلتے، وہ قیامت کے دن اللہ ان کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ کیونکہ دنیا میں اندھے تھے تو اب یہاں بھی اندھے ہی رہو، ٹھیک ہے۔ وہ کہ اللہ ہم دنیا میں دیکھتے تھے، وہ جب تم حق نظر نہیں آیا، حقیقت نظر نہیں آئی، تو تم نے کیا آنکھیں کس لیے دیکھی تھی؟ یہ صرف اپنے مفاد کو دیکھنی ہی تھی۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا، یہ سننے سے مراد حق بات کا سننا ہے، حق بات کا سننا ہے۔ بندہ گانے تو سن ہی لیتا ہے، باقی چیزیں سن ہی لیتا ہے، مطلب کی بات تو سن ہی لیتا ہے۔ تو حق بات کا سننا ہے، اور اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلی بات سنیں، پھر سمجھنے اس کو، پھر اعتقاد اور اعتماد کریں، پھر اس پر عمل کرے۔ اصل سننا یہ ہے جس میں یہ چاروں کام ہو۔ تو یہ مومنین کام ہے کہ عمل کرتے ہیں، سن کر سمعنا واطعنا، پھر سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت کی بات پہلے بھی آ چکی ہے، سننے سمعنا، جس نے سن کر اس کو سمجھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا، کوئی سوال جواب ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی غلط فہمی ہے، تو اس کو نکال لے، اس سے بات کرے، لیکن خود ہی اس میں سمجھا یہ غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بدترین لوگ ہیں۔ تو یہی بات بے عقل اور بے شعور لوگ ہیں۔ آیت نمبر 65 میں یہ بات آئی ہے، اور 22 میں بھی ہے، اور خیر سے آ رہی ہیں، حکم سن کر منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہ 23 نمبر آیت میں بالکل ان سے اللہ کہتا ہے خیر کی تو کوئی نہیں رکھنی۔ اچھا خیر ہے جو دائمی خیر ہو، وہ کچھ ٹھیک ہے، کوئی دنیا کے لیے کام کر دیے، دنیا کے لیے اچھے کام کر دیے، اللہ اس کو خیر نہیں مانتا۔ جس کی جہنم سے رہائی نہیں ہوئی وہ خیر سے آ رہی ہے۔ جو آخرت میں جہنم میں جائے، دنیا میں جو مرضی کر لے، جتنا مرضی بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں تو لوگوں نے کہہ دیا جناب یہ بڑا ہے، اس نے بڑا خاتم تائی ہے، بڑا اس نے کیا، بڑا کیا، لیکن اور پھر 55 میں کہ اللہ کہتا ہے بے ایمان لوگ ہیں۔ بے ایمان، اللہ نے جنت بے ایمانوں سے نہیں بھر لینی۔ ہم اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی بے ایمان بندے کو رکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ نے کیا بے ایمانوں سے جنت بھر لینی ہے؟ ایسا بے ایمان وہاں پہ کوئی نہیں ہونا۔ تو بے ایمان لوگ ہیں۔ 5واں پوائنٹ ہے 73 نمبر کہ کفار آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے، ایک دوسرے کی دوست ہے، اسی لیے اتحادی بن جاتے ہیں، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جس لیے غزوہ احزاب میں سارے اکٹھے ہو کر آئے تھے، قریش بھی تھے، قریش اور یہود بھی تھے، منافقین بھی تھے، سب ملے ہوئے تھے، سب مدینے کی بات ہی 10,000 نہیں تھی، جہاں 10,000 کا لشکر یہاں پہ آ گیا۔ تو اس لیے ان کو ہم نے یہ دیکھنا ہے اور اپنے میں سے یہ خصلتیں نکالنی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔